معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلسل ہر پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور آپ نے 18 پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت کر لیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک سماعت نہیں کیا ہے تو چینل پر جائیں، چینل کے پیج پر جائیں اور جا کر کے سماعت کریں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، آج 19ویں پارے کا آغاز ہے۔ آج 19ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ اگر وہ بھی آپ کے شیئر کرنے سے اس کو سنیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستو، آئیے ہم اس کے بیان کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اب ہم سب پر ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں حکم آیا ہے، تاکہ ہم شب قدر کی تلاش پوری کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 9واں پارہ۔ 9واں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کفار مکہ کے عجیب و غریب اعتراضات کا تذکرہ۔ کفار مکہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کا حساب دینے کے حوالے سے کیوں خبر دیتے رہتے ہیں۔ کفار جو کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کو نہیں مانتے، اسی لیے وہ قیامت کے دن والی ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول بنا کر، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے گواہ بنا کر ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کریم کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہمیں خود بتائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا، اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں کہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کے اور اپنے اوپر اترنے اور اللہ پاک کو دیکھنے کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں اور کافروں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ بری صحبت اور برے لوگوں کی دوستی کا برا انجام بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر کہے گا، ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ پاک کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا، اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات مختصراً بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کی مخالفت اور سازشوں کا غم نہ کریں۔ جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے دشمنی مول لی تو اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کے مخالفین کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے توحید و رسالت کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود اور بہت سی اقوام کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے تھے۔ گستاخان رسول کو خبردار کر دیا گیا کہ جب یہ شرک اور گستاخیوں کی سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہی میں۔ پھر ان کو کائناتی شواہد پر توجہ دلائی گئی کہ اللہ پاک کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے۔ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین میں یہ سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے، اور اگر اللہ پاک چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا بنا دیتا کہ سورج طلوع ہونے سے بھی سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنا ہی سایہ سمٹتا گیا۔
مزید فرمایا کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے والا پردہ اور نیند کو تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا، اور دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ تم دن میں روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو۔ معبود صرف وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ حدث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو سرسبز و شاداب کر کے زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اللہ پاک وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور رو کی ہوئی آڑ بنا دی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں نہ مل سکے، یعنی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقہ کو بدل سکے، جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقہ میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اللہ پاک وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر آدمی کو پانی یعنی نطفہ سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنائے تاکہ ان کی نسل چلے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفہ سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اخلاق والے مذکر و مؤنث دو قسم کے انسان پیدا کیے، تو جو ایسے انسانوں اور ان کے علاوہ بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آخری رکوع میں کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے: وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، نمبر 3۔ نمبر 4، اللہ پاک سے جہنم کا عذاب پھر جانے کی دعائیں کرتے ہیں، نمبر 5۔ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، نمبر 6۔ اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، نمبر 7۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، نمبر 8۔ بدکاری نہیں کرتے، نمبر 9۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نمبر 10۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نمبر 11۔ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، نمبر 12۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی آغاز ہوتی ہے یہاں سے، اور اس صورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے واحد یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کے نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وہ سلامتی سے سمندر پار گئے اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے وجود پر دلائل قائم فرمائے، جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کی موت و حیات، بیماری و صحت اور کھانا پینا عطا فرمایا، وہی معبود برحق ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے، ایک عرصے تک تبلیغ کی، ان کی قوم نہ مانی اور ہلاک ہو گئی۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی، اور انہوں نے بغیر ضرورت کے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے
جب انہوں نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ نشان عبرت بن گئے۔ آیت نمبر 141 میں قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا بیان ہے۔ جب نبی کی نافرمانی کی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 160 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا بیان ہے، پھر ان کے عبرت ناک انجام کا ذکر ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کا بیان ہے۔ اللہ پاک کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بناتے اور یہ کہتے تھے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ آیت میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اشعار لکھتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ پاک کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل، نیز عورت اور مرد کے نفسیاتی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے شاعری کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے اور پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع اور 93 آیتیں ہیں۔ نمل کا معنی ہے چونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص پر اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب، اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر کی تصدیق کرے اور قرآن پاک کو اللہ کریم کا کلام مانے۔ ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور بڑے برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر 5 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگیں، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچل جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ باتیں 1 میل دور سے سن لی، اور ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چونٹی کی بات سنی
تو آپ علیہ السلام اس کے چونٹیوں کی حفاظت، ان کی ضروریات کی تدبیر اور چونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ واقعی غیر حاضر میں سے ہے، میں غیر حاضر کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ دیا اور اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ یاد رہے کہ ہدہد کو مصلحت کے مطابق سزا دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تادیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف لائے حاضر ہو گیا۔ انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے نہ دیکھی۔ میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان شان ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اور اس کی قوم اللہ پاک کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے اس کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے، انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ پاک وہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خیال رہے کہ ہدہد کی گفتگو کے آخری حصے کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے، اور یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ پاک کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا، میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے اس کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہدہد مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ وہ بلقیس کے گرد اس کے امراء اور زوروکا کے مجمع میں تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ بلقیس اس مکتوب کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی، اے سردارو، مجھے ایک معجز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس نے عزت والا کہا۔ اس مکتوب کی ابتدا اللہ پاک کے نام میں پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے کہا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے، رحم والا ہے۔ میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا، ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاع ہیں۔
قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوج رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں۔ سرداروں نے مزید کہا صلح یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے۔ اے ملکہ تم غور کر لو، کیا حکم دیتی ہو، ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب نے انہیں یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل اور صاحب تدبیر ہو، ہم بہرحال تیری اطاعت کریں گے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ یہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں ہدیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی بات سے راضی نہ ہوں گے، ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا، ان کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ راستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ یعنی 27 میل اس کے میدان میں بچھا دی جائیں، اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے، اور خشک و تری کے خوب صورت جانور و جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے وہ اس دنیاوی مال و اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دولت کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ پاک نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیہ لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے، تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہیں اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرہ دار بھی مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف 1 فرسنگ یعنی 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے پاس میرا فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تخت منگوانے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ پاک کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس آنے سے پہلے اس کی تخت وضع بدل دیں اور اسے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے پاس اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام فیصلے کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور میں بے شک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کا اسم اعظم جانتے تھے۔ جب حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اس تخت کو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا رہوں، نا شکری نہیں، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع
خود اس شکر گزاری کو ہی ملے گا، اور ناشکری کرتا ہے تو میرا رب شکر سے بے پرواہ ہے، اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا، اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس نے جواب سے بلقیس کے عمل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے، پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ پاک کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعہ سے پہلے ہدہد کے واقعہ سے اور وفد امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لیا ہے۔ یہاں سے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں احباب تک ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔